قاری صاحب نے اپنے گھر پر نور ولی صاحب کو بھی بلایا اور ان کے ساتھ کچھ ان کے جو سربراہان، ان کے جو ممتاز رفقا تھے، ان کو بھی بلایا اور ان سے ہماری بات کر رہی۔ میں نے تقریباً آدھا پون گھنٹہ یا شاید ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ان حضرات کے سامنے صحیح موقف رکھنے کی کوشش کی، اور اس میں یہی بات کہی کہ یہ جو آپ نے طریقہ اختیار کیا ہے یہ اسلامی حکومت کے خلاف، پاکستان اسلامی ریاست ہے، اس کا دستور اسلامی دستور ہے، اس کا کام اس کو بحیثیت مسلمان کے آپ کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اس کے بارے میں آپ کا ارتداد یا کفر کا فیصلہ یا فتویٰ بالکل غلط ہے۔ اور یہ میں نے مثال اس وقت بھی دی تھی کہ کلمہ طیبہ پڑھ کر ایک آدمی مسلمان ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد عملی طور پر کمزوریاں ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے اس کو کافر نہیں کہا جاتا۔ اسی طرح پاکستان کا بھی معاملہ ہے، اسلامی ریاست کا بھی معاملہ ہے۔ پھر میں نے ان کو بتایا کہ پاکستان کے اندر اگرچہ ابھی تک ہماری وہ منزل افسوس ہے کہ حاصل نہیں ہو سکی کہ پورے شریعت نافذ ہو، لیکن اس نفاذ کے طریقے میں یا اس نفاذ کے لیے صحیح طریقہ اختیار کرنے میں خود ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہے، اور دستور میں جو طریقے تجویز کیے گئے ہیں قوانین کو اسلامی بنانے کے لیے، ان پر ہم نے توجہ نہیں دی، ان کے خلاف ان کے مطابق کام نہیں کیا۔ اور آپ حضرات نے 20 سال تک یہ جو اسلحہ اٹھائے، اور اسلحہ اٹھا کر آپ نے بچوں کو آپ نے نہیں بخشا، عورتوں کو آپ نے نہیں بخشا، علماء کو آپ نے نہیں بخشا، اور اس کے ذریعے آپ یہ بتائیے 20 سال کی جدوجہد میں کوئی ادنا تبدیلی ملک کے اندر آ سکی؟ ظاہر ہے کہ اس کے ذریعے کوئی تبدیلی نہیں آ سکی۔ تو پھر آپ اپنے اس موقف پر کیوں مصر ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف تلوار بندوق اٹھائے رکھیں؟ تو میں آپ حضرات کے سامنے بلا خوف تردید یہ بات عرض کرتا ہوں کہ میری اس گفتگو کے بعد نور ولی صاحب نے خود اور ان کے رفقا نے بھی ہمارے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہ یہ آپ کی باتیں ہماری اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہیں، اور مجھے جہاں تک یاد ہے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اب اس کے بعد ہم ہتھیار نہیں اٹھائیں گے، اور اس بات کے گواہ خلیفہ سراج الدین حقانی صاحب خود موجود ہیں۔ میں اس موقع پر جبکہ نور ولی صاحب نے یہ پیغام جاری کیا ہے تو میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہم سے یہ اعتراف کیا تھا، ہم سے بات کی تھی، ہم نے آپ کو دلائل سے سمجھایا تھا۔ آپ جس رہنمائی کا اس وقت مطالبہ کر رہے ہیں وہ رہنمائی الحمدللہ آپ کو فراہم کی جا چکی ہے، اور آپ سے براہ راست گفتگو ہوئی ہے، اس میں کوئی بیچ میں واسطہ بھی نہیں تھا۔ لہٰذا اب آپ کا یہ فرمان علماء سے مطالبہ کرنا کہ آپ رہنمائی کریں، یہ مطالبہ میں حیران ہوں کہ کس طرح کر رہے ہیں جبکہ ایک مرتبہ آپ سے براہ راست بات ہو چکی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ ہی نے ہمیں جہاد پر کھڑا کیا تھا، آپ کے فتووں نے جہاد پر کھڑا کیا تھا۔ اس میں بے شک علماء کرام نے فتوے دیے تھے، جب روس کے مقابلے کے لیے جو لڑائی ہو رہی تھی اس کے جہاد ہونے کا بے شک فتویٰ دیا تھا، اور بلکہ امریکہ کے حملے کے خلاف بھی فتویٰ دیا تھا، اور ہم اس کے اب بھی قائل ہیں کہ روس اور امریکہ کا تسلط، اس طرح مسلح تسلط، اس کے خلاف جو کارروائی تھی وہ جہاد تھی۔ لیکن آپ حیران ہیں، میں حیران ہوں کہ آپ ایک کافر کے خلاف مسلح جد و جہد کے فتوے کو ایک مسلمان حکومت کے خلاف جد و جہد کے لیے کیسے استعمال کر رہے ہیں، کیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس فتوے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان پاکستان کے اوپر بھی اسی طریقے سے مسلح جد و جہد کریں جیسے روس کے خلاف کی تھی یا جیسے امریکہ کے خلاف کی تھی۔ لہذا یہ معاف کیجیے گا کہ یہ ایک شدید مغالطہ ہے، اور اس شدید مغالطے سے جتنی جلد آپ حضرات نکل آئیں اتنا ہی آپ کے حق میں دین و دنیا کے لحاظ سے بہتر ہوگا۔ یہ بات میں اس وقت مجھے کہنی اس لیے پڑی، اگرچہ وہ گفتگو جو ہمارے اور نور ولی صاحب کے درمیان ہوئی تھی وہ اس وقت ایک نجی ایک طرح سے
ایسی مجلس تھی جس کا اعلان نہیں کیا گیا تھا، لیکن جب یہ کہا جا رہا ہے کہ علماء نے ہماری رہنمائی نہیں کی، ہم سے اس سلسلے میں بات نہیں کی، تو اس لیے مجھے اس واقعے کا اظہار کرنا میرے لیے ضروری ہو گیا. اس وجہ سے میں آپ حضرات کے سامنے یہ اظہار کر رہا ہوں. اب ان کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ہماری رہنمائی نہیں کی گئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اس بات پر بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ ابھی کچھ دیر سے پہلے ہمارے ملک کے ایک صحافی، جن کے بارے میں اپنے دل میں احترام رکھتا ہوں، سلیم صافی صاحب، انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں نور ولی صاحب کی بات کو حق قرار دے کر اور ہم یہ کہا کہ علماء مجرم ہیں کہ علماء نے اس معاملے کے اندر کوئی واضح موقف اختیار نہیں کیا. مجھے حیرانی ہے کہ سلیم صافی صاحب، جن کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ قبائل کے معاملات سے خوب اچھی طرح باخبر ہیں اور اس سلسلے میں جو ٹی ٹی پی کی کارروائیاں ہیں ان سے بھی پوری طرح باخبر ہے، انہوں نے یہ کیسے نظر انداز کر دیا کہ علماء کرام پہلے بھی ان کے بارے میں فتویٰ جاری کر چکے ہیں. پیغام پاکستان اس کا سب سے بڑا سب سے بڑا مظاہرہ تھا، جس کی یاد میں آج آپ حضرات یہاں پر جمع ہیں، تو وہ موجود تھا. اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں سلیم صافی صاحب کو پتا تھا کہ ہم لوگوں نے ان سے ٹی ٹی پی کے سربراہ حضرات سے ملاقات کی ہے، ان کے سامنے پوزیشن واضح کی ہے. انہوں نے ہمارے سامنے اعتراف کیا ہے کہ آپ کی باتیں ہماری سمجھ میں آ گئی ہیں. اور جہاں تک مجھے یاد ہے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ مولانا حنیف صاحب میرے ساتھ اس وقت سامنے نظر آ رہے ہیں، وہ اگر میں غلط ہوں تو وہ میری تصحیح کر دیں، کہ جہاں تک مجھے یاد ہے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اب ہم اسلحہ نہیں اٹھائیں گے. البتہ انہوں نے جس مسئلے پر بہت زیادہ زور دیا وہ فاٹا کے انضمام کا مسئلہ تھا، کہ فاٹا کو کیوں منظم کیا گیا ہے خیبر پختونخوا کے ساتھ. یہ ایک سیاسی مسئلہ تھا. ہم نے ان سے کہا کہ یہ سیاسی مسئلہ ہے، اس کو سیاسی سطح پر ہی آپ سیاسی لوگوں سے بات کریں. ہم جہاں تک تعلق ہے جو دینی پہلو ہے اس مسئلے کا، اس کے بارے میں آپ سے بات کر رہے ہیں. اور فاٹا کے انضمام یا عدم انضمام کے بارے میں ہمارا کوئی ایسا موقف نہیں ہے کہ جس کو ہم دلائل کے ساتھ پیش کر سکیں. جو ایک سیاسی معاملہ ہے، سیاسی لوگوں سے آپ اس کو طے کریں. یہ بات بھی میں نے اس وقت عرض کی تھی. لیکن لگ یہ رہا تھا کہ جیسے یہ جو دینی معاملہ ہے یا نظریاتی معاملہ ہے، اس کے بعد وہ ایک طرح سے پیچھے رہ گیا تھا ان حضرات کے نزدیک، اور فاٹا کا مسئلہ زیادہ آ گیا تھا. اور ہم نے محسوس کیا کہ اس کی اہمیت ان کے دل میں زیادہ ہے بنسبت اس بات کے کہ یہ ہم جو کر رہے ہیں وہ جہاد ہے یا نہیں. تو یہ بھی ایک بات اس وقت سامنے آئی تھی اور میں نے عرض کی تھی کہ اس کے بارے میں آپ بے شک حکمرانوں سے بات کریں، فوج سے بات کریں، جس سے چاہے بات کریں کہ فاٹا کے بارے میں اپنا موقف پیش کریں. اور یہ پارلیمنٹ کا مسئلہ ہے اور پارلیمنٹ اس کے بارے میں پارلیمنٹ میں اپنی نمائندگی ظاہر کریں، ان کو اپنے دلائل سے قائل کریں. یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے، اس میں ہم سے کوئی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے جو دینی مسئلے کے اوپر بات تھی وہ پوری کر لی تھی. اور آج افسوس ہے کہ اس طرح نور ولی صاحب یہ بات فرما رہے ہیں کہ ہماری رہنمائی کی جائے، جیسے اس سے پہلے کوئی اس معاملے پر بات ہی نہیں. بہرحال یہ اجتماع ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کرتا ہے کہ پاکستان ایک ایسی ریاست ہے کہ جو مسلمان ہے، اس کا دستور اس کے مسلمان ہونے کی گواہی دیتا ہے، اور ایسا دستور ہے جو دنیا میں کسی اور ملک کے اندر نہیں پایا جاتا. ایسا دستور اللہ نے فرمایا. لہذا اس ریاست کے خلاف کوئی مسلح کارروائی ہماری نظر میں کھلی بغاوت ہے، حرام ہے، ناجائز ہے. ہم کبھی اس کی تائید نہیں کر سکتے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ یعنی مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے پاکستان کے تمام علماء مشائخ عظام